سورہ توحہ آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے اور یہ بات پر توجہ دلائی جا رہی تھی کہ شیطان بھی تمہارا دشمن ہے، ابلیس بھی تمہارا دشمن ہے، اور اس نے اللہ سے کہا ہے کہ میں سیدھے راستے سے آؤں گا۔ تو اسی لیے عربک کو ایک امپورٹنس دی گئی کہ اللہ ہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہیں کوئی بھی کسی روپ میں آ کر تمہیں اپنے اللہ سے دور نہ کر دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں آدم علیہ السلام کی اس غلطی کا پتہ بھی نہ چلتا، ہمیں پتہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ آج تک ہمیں پتہ چلتا کہ آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہم سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری تھا، یقیناً اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سمجھایا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور باقاعدہ یہ لفظ بھی اللہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ ہم نے آخری بات پڑھی تھی آیت نمبر 121 میں کہ وَعَصَىٰ آدم، اور نافرمانی کی اس آدم علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کی، فغوا، پس وہ بھٹک گئے، پس وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن ہم نے بار بار پھر آپ کو توجہ دلائی تھی کہ ہمیں اپنی خیر منانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تو اگر غلطی لکھی ہوئی ہے تو ان کی معافی بھی بتا دی گئی ہے کہ انہیں معاف بھی کر دیا گیا، اور یہ بھی اصول ہم نے آپ کے آگے رکھا تھا کہ معافی کس کو ملتی ہے؟ معافی اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے آگے سرنڈر ہو کر اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے اور آگے اچھا بن کر دکھاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پوری بات سامنے آ گئی، اور آیت نمبر 122 جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا اس اللہ تعالیٰ نے، یعنی چن لیا اس آدم کو، ربہ، اس کے رب نے، فتاب علیہ، پس توبہ قبول کی اس آدم علیہ السلام کی، وہدا، اور پھر انہیں اور رہنمائی عطا کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کلیئر، اب آدم علیہ السلام کے لیے ہم جیسوں کو کوئی بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، اور باقاعدہ بتایا گیا کہ غلطی بھی ہوئی، غلطی ہو سکتی ہے آدم سے اور انسان سے، اور اگر وہ اللہ سے رجوع کر لے اور اچھا بن کر دکھا دے تو اس کو معافی بھی مل سکتی ہے، کیونکہ اسی کے کمپیریزن میں ابلیس نے معافی نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطَا، اب دیکھیں تثنیہ آ گیا۔ ابھی ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے کہ تثنیہ یعنی دو کی گرامر آئی کہ ان کی بیوی بھی ساتھ میں تھی، لیکن جہاں غلطی کی بات آئی، جہاں وسوسہ ڈالنے کی بات آئی، وہاں واحد مذکر ہو گیا۔ پھر نافرمانی آدم سے ہوئی، لیکن ان کا جوڑا جو ان کے ساتھ تھی، انہوں نے ساتھ دیا ان کا، جس سے وہ بھی اس زمرے میں آ گئی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا نیچے اللہ کی ناراضگی پر، یا غلطی کے بعد، یا ہم معافی کے بعد کہیں، لیکن دونوں کو اترنا تھا، لیکن غلطی ان سے ہو گئی، وہ اس کے وسوسے میں آ گئے۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم کانشیس رہنا، نہ کہ ہم الٹی بات کریں کہ جب آدم وسوسے میں آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتا۔ یہ کہنے والا بڑا ہی کم عقل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ابھی یہی بات بتا رہے ہیں، شروع سے بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور جو بھی اس کی اتباع کرے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی آدم گمراہ ہو گئے، انہوں نے اس کا کہنا مان لیا، تو اے لوگوں، تم اپنے دشمن کو دشمن سمجھنا اور اس کی باتوں میں مت آ جانا، وہ سیدھے راستے سے آئے گا اور تمہیں اللہ رسول کے نام سے بہکائے گا، اور جو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ وہی عربی ہی لکھی ہوئی ہے دوسری کتابوں میں، جو کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہی عربی ہے، اور یہی قرآن بھی عربی ہے۔
اور اب مجھ پر اور آپ پر ایک امتحان آ گیا ہے کہ میں کتنا اس عربی کو سمجھ کر اس عربی کو آپریٹ کر سکتی ہوں، اور خود اسے سمجھ کر کہ وہ کتنی باتیں انسانوں کی لکھی ہوئی ضعیف ہیں اور کتنی اس قرآن سے بالکل ملتی جلتی ہیں اور کتنی باتیں اسی قرآن سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں۔ یہ ہر انڈیویجول انسان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ کچھ بڑوں کی تھی اور جو وہ کر کے جا چکے، اور ریسرچز کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں، اور ریسرچز کا کسی کو خاص لوگوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ جو بھی علم حاصل کرتا ہے اسے یہ حق حاصل ہے، اور اگر کوئی اس کی نہ بھی مانے تو اس کو اپنے آپ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم کس چیز کو حق سمجھتے تھے۔ تو اینی وے آدم کو اللہ تعالیٰ نے پھر چن لیا، رجوع فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطا، دونوں اتر جاؤ۔ تسنیہ آ رہا ہے منہا، اس جنت سے، جمیعا، سب کے سب۔ یہاں پر لوگوں نے بڑا پرابلم کریٹ کیا کہ اب جمیعا کیوں آ گیا؟ تو جناب آپ کو پتا ہے کہ 2+ جمع ہو جاتا ہے، جب واحد تھا پھر تسنیہ ہے، اب جمع ہو گیا، اور ہمیں نظر بھی آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہے، ان کا جوڑا ہے، اور ابلیس ہے۔ تو اب جب جمع ہو گیا، 3 ہو گئے، تو پھر وہ جمیعا کے سینس میں اس کو پڑھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں اتر جاؤ یہاں سے، سب اتر جاؤ یہاں سے، بعدکم لبعد عدو، وہی جو ابلیس اور انسان کے درمیان جو ایک ریلیشن بتایا گیا کہ یہ تمہارا بعدکم لبعد عدو، یہ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ اور باقاعدہ قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ تمام جنات نافرمان نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ فرما بردار بھی ہیں اور کچھ نافرمان بھی ہیں، ہم انسانوں کی طرح۔ تو اللہ نے فرمایا بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، اور اس دشمنی سے ہمیں نمٹنے کے لیے کیا ویپنز دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی، کوئی ہدایت کی کتاب، اور آپ اس کتاب کو پہلی ہی آیت میں ایڈمٹ کر کر کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ آپ خود اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہدا ہے، ہدی للمتقین ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے ڈرنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو کتاب کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، ہم نے سمجھا کہ صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، جبکہ آپ بار بار قرآن میں دیکھیں تو آتا ہے مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم۔ ہر نبی نے تصدیق کی پچھلی کتاب کی، جبھی تو ان کے لیے دلیل بنی کہ وہ سچے رسول ہیں۔ یہ کہنا کہ انک لمن المرسلین، انک بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، انسان کو دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ انک لمن المرسلین، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہتے کہ میرے لیے یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، علی صراط مستقیم، یہ دو آیتیں آتی ہیں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو یہ کہنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے والا کیسے مانتا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے اور آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، میں کیسے مانوں؟ تو ہر نبی نے پچھلی کتاب کا حوالہ دیا اور کہا مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، تم تصدیق کر لو میری باتوں کو جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ یہ دلیل تھی تمام نبیوں کے پاس، اور یہ گواہی ان لوگوں نے تسلیم کی جنہوں نے وقت لگایا اپنے وقت کی کتاب پر، اس زمانے کی کتاب پر، جنہوں نے بھی کنسنٹریٹ کیا وہ اللہ کی عظمت کو پہچان سکے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ٹیکسٹ باقاعدہ جو وحی کے ذریعے سے
اللہ کو مان لیتا ہے، اسے کسی کی گواہی اور فتووں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے آیتوں کو دیکھ کر، کیونکہ وہ یہ مان لیتا ہے کہ جب سب ہی اس کتاب کو چومتے بھی ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، الہامی کتاب نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، تو اگر تم نہیں بھی مانتے تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں میرے اللہ تعالی سے اپنے ریلیشن کو کمزور نہیں کر سکتا۔ پھر اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری رسول ہیں، اور ان سے پہلے کے تمام انبیاؤں نے لوگوں کو جمع کرنے کی تو کوشش کی ایک پلیٹ فارم پر، کیونکہ نبی کی ذمہ داری یہی ہوا کرتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو جمع کر کے کہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اسلام ہی ہے اور ہم سب کا دین ایک ہی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی ان کے دین میں تو یہ جائز ہے لیکن ہمارے دین میں یہ ہے، ان کے دین میں تو وہ جائز ہے لیکن ہمارے دین میں، کسی کے دین میں کوئی ڈفرینٹ چیزیں جائز نہیں، جو پہلے سے جائز ہے وہ آج بھی جائز ہے، جو آج بھی حرام آپ کو قرآن سے نظر آتا ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی حرام ہی تھا۔ ہمارے سمجھنے کا کچھ فرق ہے۔ تو جناب یہ میں جو بتا رہی تھی کہ یہ کہہ دینا کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کی دلیل یہ تھی کہ تم میری باتوں کو پچھلی کتابوں سے تصدیق کر لو، تو یقیناً پچھلی کتاب موجود تھی قرآن کے زمانے میں، جس زمانے میں وحی کا نزول ہو رہا ہے پچھلی کتاب موجود ہے۔ تو جب قرآن آج تک زندہ ہے، قرآن آج تک موجود ہے، اور قرآن آج بھی اپنے پڑھنے والوں کو کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، تم کو اگر اس کتاب کی سچائی دیکھنی ہے تو آج بھی یہی آیت ویلڈ ہے کہ تم تصدیق کر لو پچھلی کتابوں سے۔ تو یقیناً جو قرآن کی وحی کے دور میں تصدیق کا حکم دیا گیا تو گویا وہ کتاب موجود تھی، تو آج بھی موجود ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے وقت چاہیے اور وقت نکالنے والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ نے ہر الہامی کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے آج بھی ہم اتنی بات کو ضرور جان سکتے ہیں، جبکہ عربک ایک ہی ہے کہ قرآن کی عربک تو حدیث کی عربک، لیکن قرآن پڑھنے والا اس عربک میں اور اس عربک کا فرق بہت آسانی سے نکال سکتا ہے، جس نے قرآن کو فوکس میں کیا ہوا ہے، اس نے اس کو کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے، اس نے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو جناب محنت تو کر کے دیکھو، پھر آپ پر وہ رحمتیں کھلیں گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیسے اتنے دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں فلاں عربک کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کر کہ یہ قرآن میں موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ اس کو سمجھ لیا ہے کہ آپ اتنا کانفیڈنٹلی کسی کو کہہ سکیں گے۔ اگر آپ بچپن سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایک سمجھداری کی ایج سے قرآن کی عربک سے اس کو سمجھ رہے ہوتے، اور اگر آج آپ 40-50 سال کے بھی کیا، اگر 35 سال اور 20 سال کے بھی ہوتے تو آپ یہ بات کہہ سکتے تھے فلاں اسٹیٹمنٹ قرآن میں نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ قرآن کو حفظ کیا جاتا، صرف آپ یہ بات کر سکتے جیسے کہ آپ ایک پکچر دیکھ کر اور ایک کیریکٹر جو کہ ایک پکچر میں وہی کیریکٹر ہیں جو دوسری پکچر میں بھی وہی کیریکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ فلاں پکچر ہے، اور اگر آپ نے دوسری پکچر کو بہت غور سے دیکھا ہوگا، 2 بار دیکھا ہوگا، 3 بار دیکھا ہوگا، 5 بار آپ نے کوئی پکچر دیکھ لی اور وہی کیریکٹر آپ کو دوسری پکچر میں نظر آئے گا، اور کوئی کہے گا کہ یہ فلاں پکچر ہے، آپ کہیں گے نہیں جی یہ اس پکچر کا سین ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پکچر میں، اس مووی میں اس کیریکٹر نے یہ کپڑے پہنے ہی نہیں ہیں، اس مووی میں اس کیریکٹر نے یہ گانا گایا ہی نہیں ہے، اس مووی میں یہ سین ہے ہی نہیں۔ کوئی آپ سے یہ کہے گا کیوں جی تم نے مووی بنایا ہے؟ وہ کہے گا مووی بنانے کا میرا کیا تعلق ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔
تو یہ جو آج ہم اپنے طور سے قرآن کو سمجھ کر کہتے ہیں کہ میں اسے حق نہیں مانتا، لوگ ہم سے کہتے ہیں کیوں جناب، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ حافظ ہیں، تو جناب نہ عالم کی ڈگری ضروری ہے، نہ مفتی کی ڈگری ضروری ہے، نہ حفظ کرنا ضروری ہے، صرف خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچپن سے قرآن پڑھانا سمجھا کر شروع کر دو، اور اگر ابھی بھی آپ کے پاس بھی جو ایج ہے اس میں آپ قرآن کو عربک سے سمجھنا شروع کر دو، تو آپ کسی کو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہو کہ یہ بات قرآن میں آئی ہی نہیں ہے، اور میں نے اسے پوری طرح سے بار بار پڑھا ہوا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ یہ کر کر تو دیکھیں، اتنی بڑی دولت نصیب ہوگی، اتنی بڑی خوشی نصیب ہوگی جو آپ کو کبھی ڈھیروں ڈھیر سونا بھی جمع کر کر نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے دشمنوں کو سمجھنا نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کیا کہا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت کی بات آئے گی جو کہ وہی جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اب بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے، فمن تبع ہدایا، جس نے بھی اتباع کی میری ہدایت کی۔ صرف ریسائٹنگ نہیں کرنی ہے ہدایت کی، جو کہ ہم نے آج یہ اصول بنا لیا، بتایا یہ جا رہا ہے فمن تبع، جس نے فالو کیا میری ہدایت کو۔ غور کریں، ایمانداری سے پڑھیں، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز 51 بار اور 40 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی خاص وقت پر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کے لیے اتنا بڑا وظیفہ آ گیا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، فمن تبع ہدایا فلا یضل، نہ وہ بھٹکے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ اس سے پتہ چلا بدبختی ہمارے تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بدبختی ہمارے نصیب میں نہیں لکھی ہے۔ بندہ بدبختی اپنے اعمال کی وجہ سے بدبختی کماتا ہے، وہ کم نصیب اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا وظیفہ دے دیا کہ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو فالو کرے گا میری بات کے ساتھ، میری کتاب کے ساتھ، میری رہنمائی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالے گا، تو نہ وہ بھٹکے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ بدبخت ہوگا۔ اور اگر آپ اسی آیت کو سورہ بقرہ میں دیکھ لیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو فالو کرے گا میری آیتوں کی، یعنی شہداء الناس بنے گا، باعمل ہو کے دکھائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ اس سینچری میں یہ کام کرنا پاسبل نہیں ہے، آج کے دور میں حلال کمانا پاسبل نہیں ہے، آج کے دور میں پردہ نبھانا پاسبل نہیں ہے، اس کے پاس ایکسکیوزز نہیں ہوں گے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا کہ میرے رب نے جو مجھے آرڈرز دیے ہیں وہ بے شک اپلیکیبل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ بقرہ میں بھی کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک تو میں کہوں گی بہادر بن جائے گا، خوف ہی نہیں ہوگا اس کو غیر اللہ کا، کون کیا کر سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے، کتنی حدودیں ہیں اس کی، ہے میرا رب، سارے اختیارات اس رب کے پاس ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ والی ہمیں زندگی دکھانی ہے، نہ کہ صرف موت کے وقت کلمہ پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوگا۔ میں نے بار بار اس بات کو فوکس کروایا ہے کہ فرعون بھی کلمہ پڑھ کے مرا ہے لیکن اسے بخشش نہیں ملی ہے، تو کلمے والی زندگی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ملتی ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی زندگی میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگا، یعنی ٹینشن ڈپریشن کا چھٹکارا بھی اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ڈپریشن غم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور خوف ٹینشن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
تو آپ سوچئے کہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر رحمتوں کی برسات کر دی ہے، اور کتنا بڑا وظیفہ آپ کو اور مجھ کو مل گیا کہ فمن تبع ہدایا، جو اتباع کر کر دکھائے گا، جو عمل صالح کر کر دکھائے گا، صرف آمنو تک محدود نہیں رہے گا، آمنو وعملوا الصالحات، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ تو اللہ اس کو بھٹکنے سے بھی بچائیں گے، اللہ اس کو خاص اپنی سیکیورٹی میں رکھیں گے، اللہ اس کی خاص مدد کریں گے، اور پھر وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ہی ساتھ وہی بات آ گئی جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں قیامت کے دن کیسے لوگ اندھے اٹھیں گے، اور وہ کون ہوں گے کہ ومن اعرض عن ذکری، ہم نے آپ کو یہ آیت پہلے بھی بتائی تھی کہ جو بھی اگنور کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے ترجمہ پڑھنے سے، عن ذکری، نصیحت لینے سے جو منہ پھیرتا ہے، ریسائٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نصیحت کی بات ہو رہی ہے، جو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی میں راہ گزر کو، اس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا۔ قَالَ، وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کیوں آپ نے مجھے اٹھایا اندھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ میں نے آپ کو پچھلی بھی آیتوں میں بتایا کہ اگر اس کو بامحاورہ بھی لے لیں کہ آنکھوں والا تھا، تو آنکھوں والا بامحاورہ اس کو کہتے ہیں جو سمجھدار، عقل والا اور عمل والا ہو، اسے بامحاورہ آنکھوں والا کہتے ہیں۔ تو اگر وہ دنیا میں شعور رکھتا تھا اور عقل رکھتا تھا اور عمل کرتا تھا، تو پھر وہ قیامت میں اندھا کیسے اٹھایا جائے گا؟ یقیناً یہ لٹرل فارم میں ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری تو دنیا میں آنکھیں تھیں، جس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ، اسی طرح أَتَتْكَ آیاتنا، آئی تھی نا تیرے پاس ہماری آیتیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے بھی تو بھلا دیا تھا نا، اس کو اگنور کیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین درجات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں باعمل اور سچا انسان بنا دے۔